اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی کلاس ہے، کلاس نمبر 6، اور اس میں آج ہم 4 لیسنس کریں گے، اور پچھلے لیسن سے تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ حلف الفضول کی بات ہوئی تھی، جب شوال میں حرب الفجار کا ایک سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدہ میں حرم میں حلف الفضول کی سلسلہ جنابانی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو تمیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنے ہوں یا پرائے، دیسی ہو یا پردیسی، حت الوسع ان کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ کبھی بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرمانا، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست نہیں کی۔ ابن کنیبیہ غریب الحدیث میں ناقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سائے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا تھا۔ عبداللہ بن ابی الحماسہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً اس جگہ پہنچا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود تھے، اور امین اور صادق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے نزول سے پہلے ہی مکہ کے لوگوں نے یہ خطاب دیا، اور یہ اس امین کا مطلب اور صادق کا مطلب سچا، جو سچے بول اور سچے عمل کرنے والا ہوتا ہے وہی صادق ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی غلہ بانی کا دباچہ بے شک پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں تھا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہیں، کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لحاظ میں اگر اس جانب ہیں تو ایک لہجے میں دوسری جانب نظر آتی ہے۔ گلے کی کچھ بکریاں اس طرح دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، یعنی کہ یہ بے حد بکریوں کا چرانا انبیاء کرام علیہ السلام سب نے اس پیشے کو اپنایا، اور اس سے انسان کے مزاج کے اندر صبر، حلم اور خیر خواہی بنتی ہے۔ اور
اونٹ کو پالنا آسان ہے، گائے کو پالنا آسان ہے، بکری جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو اس کے لیے بڑے صبر و تحمل. اسی لیے جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے مزاج میں صبر و تحمل ہونا چاہیے، تبھی وہ عوام الناس کے رویوں کا، ان کے مزاج کا سامنا کر سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہے. عام طور پہ تو ہم لوگوں کو غصہ ہی ویسے بہت آ جاتا ہے نا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ کے دین اللہ کے کام پر بیٹھنا ہے تو ہمارے اندر صبر، تحمل، یہ مزاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیں کہ جو آج کا جو لیسنز ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں نستورہ کی ملاقات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس عہد نامے میں شریک تھا. یہ عہد نامہ بنو جدان کے مکان میں ہوا تھا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں، میں کبھی نہیں لوں گا. اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا، ایک منٹ جی، یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کے آواز دے کہ اے حلف الفضول والو، تو میں ان کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ سچائی کا نام بلند کرے، مظلوم کی مدد اور حمایت کرے. یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا تھا. اچھا، مکہ میں آپ کی مدد اور دیانت کی وجہ سے، امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا. آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا. لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے. انہیں دنوں ابو مطلب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے. کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے. کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے. یہ تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے. اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں. قریش کی ایک خاتون ختیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی تھی. جو شخص ان کا مال لے کر جاتا وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا. اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے. اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں. یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے. تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے. یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا. ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے. آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گے. یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے. ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی ایسے ہی. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا. پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا. جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی. آپ نے بات کو منظور کر لیا. پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی. ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے. اس کے بعد آپ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے. روانگی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. آپ کے سب چچوں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا. گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے.
ادھر آپ روانہ ہوئے ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ قریشی شخص حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا مطلب؟ یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے تورات میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہے۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی، مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال خریدا جو ساتھ لائے ہوئے تھے، فروخت کیا اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں میں نے کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ حضرت خدیجہ سے نے کہا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے، چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی جانب آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں ان کو بتایا۔ آپ کے ساتھ ان 2 اونٹوں کے پاس تشریف لائے، اس کے ساتھ اور اس کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، چلنے میں جوش خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سال ہر سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کریں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا۔
آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں بھی آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں کہنے لگے جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لے آئیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں نے تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے قافلہ یہاں سے شام آنے جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال بتایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا مال دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی ہی تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خود دیکھا میسرہ کی زبانی سنا دیا۔ وہ سب کچھ کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہ انہی کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیت دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا ختیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بن منیبہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، ساری بات آپ کو بتائی۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کرا دیں۔ دیکھیں کتنی سادگی سے ہوگا نکاح کا کام۔ سیدہ ختیجہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی تھیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا نا تو ان کی عمر 18 سال تھی، اور اس کے بعد مدینہ میں جب بھی کسی بچی کا نکاح ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح والا کرتا منگوا کے وہی اس بچی کو بنایا جاتا تھا، اور پھر واپس وہ حضرت عائشہ کے پاس آ جاتا تھا، اور بس نکاح ہو گیا۔ تو بے حد سادگی کے ساتھ نکاح کا کام انجام دیا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں جو ویڈنگ ڈریس ہے اس کی مالیت دیکھیں، صرف 3 گھنٹے کے لیے اتنا روپیہ پیسہ بہا دیا جاتا ہے۔ یہ تو دلہن کا حال ہے، اور جو لوگ فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں ان کے کپڑے دیکھیں، وہی 3 گھنٹے کے اندر کتنا پیسے کا ضیاع ہے۔ اس سے زیادہ میں تو کوئی گولڈ کی رنگ بن جائے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں نے جب دنیا داری سیکھ لی ہے نا تو دل کا سکون رخصت کر دیا۔ آگے دیکھیں 3 تحریریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست اور زوردار تھا، بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے نے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں پر شگاف کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ البدایہ والنہایہ کتاب سے یہ روایت ہے۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔
اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکے، صرف وہی شخص داخل ہو جسے اجازت ملے گی۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی ڈالی، ناپاک کمائی نہیں تھی، مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کیا گیا دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی، اور وہ واقعہ کیا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرو۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کیے گئے دولت ہرگز شامل نہیں ہوگی۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو اس کی مرمت و اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ گرایا ہی تھا تاکہ معلوم ہو جائے اس پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیاقہ پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع بخش ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔
ظاہر ہے کہ انسان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرے گا، اس کا اجر اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اگر کوئی برائی دل میں برائی کی نیت رکھ کے دوسروں سے ملے گا، تانے بانے بنائے گا دل کے اندر اور دوسروں کے لیے جال بنائے گا، تو ظاہر ہے نقصان اپنی ذات کا ہوگا، دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں۔ اس لیے سوچوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے اللہ سے اپنی سوچوں کے لیے ہم نے پاکیزگی مانگنی ہے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پہ کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہتے ہیں، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر فکس کرے گا، لگائے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی سخت ہو گئے، اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، باہر آ گئیں، اور سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی تھا۔ اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھے۔ مسافروں کو سفر کا سامان، کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھے۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو، اس سے فیصلہ کروا لینا۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے، سب اس کو مان بھی لینا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں باب السلام سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے درمیان ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور ان کے لیے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آگے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ رکھ دیا۔ لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا،
بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین جو ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے لکھا یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں، بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کے سامنے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ ان دنوں ایک بار آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، جب تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنے کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کر دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے، وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز سنائی دی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پہ زیتون کا تیل، خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے، آپ انہیں
کھانا کھلاتے ہیں۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 30 تاریخ بھی روایات میں آئی، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ اسے آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اور ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جو اس کائنات میں سب سے پہلا لفظ جو اتارا تھا وہ اقرا تھا، یعنی پڑھو۔ دین کا علم، قرآن، حدیث، اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ جیسے ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا جائے، اور دوسری دفعہ پڑھا تو اکٹھا ہی جائے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اور 40 کی عمر میں ہر انسان جو 40 تک پہنچتا ہے، دوبارہ اسلام کا نور اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا تھا یا ہے، تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا میں پھنسا ہوا تو 40 میں بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح ہر شام ہمارے اندر ایمان زیادہ کرے، ہدایت زیادہ کرے، اللہ اپنی محبت زیادہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ، ایک دفعہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں جاہل ہونے سے بچا لینا۔ میرے مالک، آسانیاں عطا فرما دینا۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، ہمیں تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہمیں دنیا میں زندگی میں نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا فرما، وقت پہ نماز ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ، یہ نعمت ہمیں، ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو عطا فرما دینا، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دینا۔ یا اللہ، جتنا درود پاک پڑھا گیا پورا ہفتہ، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور جن جن انہیں اپنا نام ظاہر کر کے
اور جنہوں نے نام ظاہر نہیں کیا پھر بھی درود پاک پڑھا، یا اللہ ہم اپنے مرکز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، میرے مالک اس کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے درود پاک پڑھنے کے لیے، اس کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے نیکی کرنے کا، اس کو اپنی شان کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بہنیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتی ہیں، اپنی شان کے حساب سے ان کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، اللہ ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجئے۔ جن گناہوں سے، شرور سے، شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، میرے مالک ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ دین اسلام کو سربلندی عطا فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر جہاد کو زندہ کر دیجئے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے جو چاہت رکھتے ہیں ان کو امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنا دینا۔ اللہ آنے والے وقت میں دجال کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، برائی سے ہمیں محفوظ فرمانا، برائی سے، برے لوگوں سے، برے صحبت سے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ اللہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اللہ ہماری بھی نسلوں میں سے بچوں کو امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنا دینا۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو حضرت ابوبکر صدیق جیسا حلم عطا فرما، حضرت عمر جیسی شجاعت عطا فرما، حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن بنا دیجئے، اور حضرت علی جیسا علم والا دلیر بنا دیجئے، ہمت والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جہاد کو زندہ کر دیجئے۔ یا اللہ کربلا میں جتنے لوگ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو قربانیاں میرے مالک، یقیناً ان کے درجے اونچے ہیں۔ اللہ ہمارے مردوں کو یہ سمجھ عطا فرما، حق کے راستے میں جہاد کرنے کی، قلم اٹھانے کی، اچھے الفاظ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نسبتیں حضرت امام حسین سے مضبوط کر دیجئے۔ یہ جو خواتین ہیں، یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامنی اور حیا عطا فرما۔ آنے والی نسلوں میں بچیوں کو یہ نعمت عطا فرما دینا۔ حضرت عائشہ جیسا علم والا، فقیہہ جیسے وہ تھیں، حافظ قرآن تھی، اللہ ہماری نسبتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں دین کی تعلیمات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، دین کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنا دیجئے۔ تا دیر حیات ہم سے یہ کام لے لیجئے۔ اللہ جہاں جہاں سے دین کی نسبت سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ سب کو پیار، محبت، اتفاق عطا فرما۔ خانقاہوں سے، درسگاہوں سے، اسکول، کالج، مدرسوں سے، گھروں سے اللہ سب کو ایک کر دیجئے۔ اللہ سب کی آوازوں کو دین کی نسبت سے جو حق کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ ان کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دیجئے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت غافل بن کے گزار دیا، گناہ بھی کیے، کچھ جان بوجھ کے کیے، کچھ انجانے میں کیے۔ یا اللہ بے حد شرمندہ ہے، اللہ بے حد شرمندہ ہے۔ یا اللہ ہماری لاج رکھ لینا حشر کے میدان میں، دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جتنے سانس ہمارے پاس باقی رہ گئے، صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما دینا اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ حشر کی پیاس سے، نزا کی پیاس سے ہماری حفاظت کر دینا۔
یا اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری زبانوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا نور اتار دیجئے، قرآن کا نور اتار دیجئے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ یہاں سے دین اسلام کو سربلندی عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اپنا حصہ اس سربلندی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہماری سانسوں کا، صحیح معنی میں ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں کی پسپائی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، انڈیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اللہ برما کے مسلمان، جہاں کہیں بھی مسلمان آج کمزور ہیں، اللہ ان کے اندر ہمت اور طاقت عطا فرما، یا اللہ صحیح معنی میں جہاد کو ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجئے، مسلمان عورتوں کے اندر بھی جذبہ جہاد کو زندہ کر دیجئے، تاکہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھی بن سکیں، یا اللہ یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما، قدردانوں کا ساتھ فرما، یا اللہ کرم کے فیصلے کر دیجئے، اللہ جن بچوں کے نکاح ہو گئے ان کو نیک صالح اولادوں سے نواز دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا ان کی امت زیادہ ہو، اللہ اس امت کو بڑھا دیجئے، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے بے جا خوف کو نکال دیجئے، صرف اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہر دن نیکی کرنا آسان سے آسان تر بنا دینا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اللہ سنت اور بدعت کا فرق ہمیں سمجھا دیجئے، صحیح معنوں میں تفرقوں کو ختم کر کے اسلام کو زندہ کر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کی دعا بھی پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔